बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। ऐ अल्लाह, मैं तेरे अफू की पनाह चाहता हूँ, तेरी सज़ा से और तेरी रज़ा की पनाह चाहता हूँ, तेरे गुस्से और नाराज़ी से और पनाह चाहता हूँ तेरी सख्तियों से। या अल्लाह, मैं आपकी तारीफ़ शुमार नहीं कर सकता। आपकी ज़ात ऐसी ही बुलंद बाला है जैसे आपने खुद फरमाया। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि बरतानिया की दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि वो मसला कश्मीर हल कराने और कश्मीरी आवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में मेम्बरान ने बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और दोनों के दरमियान कोई भी छोटा या बड़ा हादसा एक बड़ी जंग का पेशखैमा साबित हो सकता है, जिससे खित्ते का अमन खतरे में है। और दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी छोटी सी चंगारी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकती है। लिहाजा मसला कश्मीर के हल के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस बरतानिया अपना किरदार अदा करे। उनका मजीद कहना था कि मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर कश्मीरी आवाम को भी बिठाया जाए, क्योंकि इस मसले के असल और अहम फरीक कश्मीरी आवाम ही हैं। इस मौके पर मेम्बरान बरतानवी पार्लियामेंट ने सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को यकीन दिलाया कि हम बरतानवी पार्लियामेंट, बरतानवी हुकूमत समेत हर फोरम पर कश्मीरी आवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। जबकि बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन ने सदर आज़ाद कश्मीर के मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने मंगला डैम तोसी मंसूबे के तहत तामीर होने वाले अधूरे मंसूबे रठोया हरियाम पुल की साइट का मुआयना किया और ज़ेर तामीर मंसूबे से मुतल्लिक तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग ली और प्रोग्रेस का जायजा लिया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर हुकूमत कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, चौधरी असर सादिक, चौधरी यासिर सुल्तान, मुआवनी खसूसी नबीला अयूब, वज़ीर आज़म के खसूसी मुशीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ खान समेत दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर रठोया हरियाम ब्रिज मोहम्मद हबीब मुगल ने रठोया हरियाम पुल पर कौमी तामीराती कंपनी FWO की तरफ से अब तक होने वाली प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हिदायत की कि यह मनसूबा जुलाई 2026 तक मुकम्मल होना चाहिए। इसमें अब मज़ीद किसी किस्म के इल्तवा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फंड्स की बर वक्त फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बाद वज़ीर आज़म ने रठोया हरियाम ब्रिज की साइट का मुआयना करते हुए मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए कहा कि पुल पर काम की रफ्तार और मयार से मुतमिन हूँ। खुशी हुई है कि FWO बेहतरीन काम कर रहा है। चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि इस मंसूबे की इंतजामी निगरानी वजीर तामीरात आमा चौधरी असर सादिक कर रहे हैं और वो खुद भी हर महीने या 45 दिन में साइट का विजिट करेंगे ताकि काम की रफ्तार और मुश्किलात का तदारुक किया जा सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की खड़ी शरीफ चीचियाँ अहमद डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अब्दुल सलाम ने घुड़सवारों के हमरा इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म पर गुलपाशी की गई और उन्हें हार पहनाई गई। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सरपरस्ती में इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई। गुज़श्ता 21 माह में इस इत्तेहादी हुकूमत ने नफरत, तासुब और इसके अलावा बरादरी और इलाकाई इज़्म का बुत पाश कर दिया है। मुखालफीन ने बदतरीन साजिशें की, लेकिन हम पर अल्लाह का करम रहा। इत्तेहादी हुकूमत समझदारी से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जिस जिस जगह इदारे या सब डिवीज़न बनाने हुए तो इसके लिए खाली ऐलानात नहीं करेंगे, बल्कि इस मकसद के लिए पहले तमाम फंड्स का इंतज़ाम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि अगर इनके दौरे हुकूमत में मेरिट के एतबार से कोई सब डिवीज़न बनी तो सबसे पहले खड़ी शरीफ को सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि किसी डिस्पेंसरी को BHU या किसी हाई स्कूल को बगैर स्टाफ के अपग्रेडेशन नहीं करेंगे। जातला इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का टेंडर इसी साल करेंगे। RMC पिंडी सब्रवाल को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बराबर आसामियां फराहम की जाएंगी। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारतीय काबज अफवाज ने कश्मीरियों का कत्लेआम बंद न किया तो फिर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को खूनी लकीर पार करने से कोई नहीं रोक सकेगा।
آزاد کشمیر کے سینئر وزیر اور وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کہا کہ بھارت آزاد کشمیر کے علاقوں پونچھ، باغ، کوٹلی اور راولہ کوٹ کے علاقوں میں ہتھیار سمگل کر رہا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول کے اس بار سول آبادی کو نشانہ بنایا جا سکے۔ وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے پی آئی ڈی کمپلیکس میں چیف سیکرٹری محمد خوشحال خان، انسپکٹر جنرل پولیس رانا عبدالجبار اور سیکرٹری اطلاعات سردار عدنان خورشید کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کے بارے میں پاکستان نے یو این آفیشلز کو ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ کل ہی بھارت نے دیوا اور باکسر سیکٹر میں سویلین میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور کراس فائرنگ میں پاک فوج کے 2 جوان بھی زخمی ہوئے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی بلا اشتعال کارروائیوں نے علاقے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک 54 آئی ای ڈیز کے واقعات لائن آف کنٹرول کے اس پار رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں چکوٹھی، نیزا پیر اور چیڑی کوٹ اور رکچکڑی، دیوا، بٹل اور کوٹ کوٹیرا سرفہرست ہیں، اور ان واقعات میں متعدد بے گناہ شہریوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ حال ہی میں شواہد کے مطابق باغ، بٹل اور دیوا سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری کے راستے سرحد کے اس پار سے آئی ای ڈی، بارودی مواد اور منشیات وغیرہ سمگل کی گئی ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام عالم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ علاقے کی سلامتی کے لیے کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہونا ضروری ہے، جو کہ دراصل الحاق پاکستان ہی ہے۔ ملک بھر میں شب بارات آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ آج شب بارات کی مناسبت سے بابرکت محافل کا اہتمام کیا گیا اور رات بھر عبادات اور نوافل ادا کیے جائیں گے۔ آج رات ملک بھر کی مساجد میں علماء کرام اور مقررین شب بارات کی فضیلت بیان کریں گے اور خصوصی عبادات کا سلسلہ آج پوری رات جاری رہے گا۔ مسلمان اللہ کے حضور گناہوں کی توبہ، بخشش، ایمان اور رزق کی کشادگی اور عالم اسلام بالخصوص پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں گے۔ شب بارات کی رات انسان کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگیوں میں بہتری کے لیے دعا کرے۔ یہ رات روحانی سکون اور اللہ کی رحمتوں کی طلب کا بھی ذریعہ ہے۔ برصغیر کے معروف روحانی پیشوا بابا پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار کھڑی شریف کے 2 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ عرس میں پاکستان و آزاد کشمیر کے علاوہ بیرون ممالک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مزید تفصیلات ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ برصغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار کے 2 روزہ سالانہ عرس مبارک کی جو تقریبات ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ کل وزیر اعظم آزاد کمر ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے مزار شریف کو عرق گلاب سے غسل دے کر عرس کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ عرس مبارک میں پاکستان و آزاد کشمیر کے علاوہ بیرون ملک سے عقیدت مند کثیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کی تو سیکورٹی کے حوالے سے فل پروف انتظامات ہیں۔ تمام آنے والے راستوں پر سخت چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اعلیٰ قسم کے کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے لنگر کے حوالے سے تو محکمہ اوقاف کی طرف سے زائرین کے لیے بہترین لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، جبکہ جو عقیدت مند ہیں انہیں بھی زائرین کے لیے جگہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج عرس شریف کا آخری دن ہے۔ آج کھڑی شریف کی جامع مسجد میں پاکستان کی سلامتی، خوشحالی، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ زراعت سب ڈویژن سوانی کے زیر اہتمام سوانی میں 6000 سے زائد اعلیٰ اقسام کے پھلدار پودے مختلف یونین کونسلز میں کم قیمت پر تقسیم کر دیے گئے۔ زراعت آفس سوانی میں پودے خریدنے کے لیے عوام کا رش امڈ آیا۔ سی ایم پی پروجیکٹ کے تحت پھلدار پودوں کے باغات کے لیے کسانوں کو مفت پودے بھی دیے گئے، جبکہ پودوں کی جنرل سیل کا مرحلہ سوانی، بنڈالہ، چوکی اور پونا کے مراکز میں جاری ہے، اور موسم بہار کی آمد اور شجرکاری مہم کے موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے دلچسپی سے محکمہ زراعت کے مراکز سے پھلدار پودے خریدے۔ 60 سے 70 اور 100 روپے تک فی کس پھلدار پودے فراہم کیے گئے۔ مالٹا، لیمو، آڑو، آلو بخارا، آم، لوکاٹ، امرود، خوبانی اور دیگر اقسام کے پودوں کی انتہائی مناسب قیمت پر فراہمی کو ممکن بنایا گیا، اور اس موقع پر وادی بھر کے مختلف مکاتب فکر کے افراد نے حکومت آزاد کشمیر کے اس اہم اقدام کو سراہتے ہوئے شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے مزید پروجیکٹ لانچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
برنالہ کوٹ جیمل سے درجنوں خاندانوں نے مختلف جماعتوں کو خیرآباد کہہ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اوورسیز رہنما پی ٹی آئی راجہ رحمت اللہ، وحید جرال اور شفیق رفیق کی زیر قیادت ٹاؤن کمیٹی کوٹ علی بہادر میں میٹنگ منعقد کی گئی، اور جس میں کوٹ جیمل سے متعدد خاندانوں نے آزاد کشمیر کی دیگر مختلف جماعتوں کو چھوڑ کر تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں محمد اکبر جرال، محمد شکور جرال، محمد غفور جرال، محمد رحیم مغل، محمد جاوید جرال اور دیگر شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر عرفان نے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور عمران خان کے ویژن کے مطابق حلقے میں جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ ریسکیو جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی ٹیم نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پٹھیکا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریسکیو جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے ڈویژنل انچارج ملک ندیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سال 2024 میں 84 ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 11 لاشوں کو ریکور کیا اور سینکڑوں زخمیوں کو اپنی ایمبولینس میں اسپتال منتقل کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو جے کے یو ایم کی ٹیم نے ایک سال میں 14 لاشوں کو دریا سے نکال کر ان کو آبائی علاقوں میں روانہ کیا، جبکہ 16 سے زائد لوگوں کو خون کے احتیاط دے کر ان کی جانیں بچائیں۔ اور اس کے علاوہ ڈویژنل انچارج ملک ندیم نے کہا کہ 2024 میں غزہ اور فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے امداد اکٹھی کر کے روانہ کی، مختلف جگہوں پر مفت میڈیکل کیمپ لگا کر ہزاروں لوگوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی، مظفر آباد سے نیلم تک ہونے والے حادثات میں بروقت ریسکیو آپریشن شروع کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کو بچایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں مزید ریسکیو سینٹر کا قیام عمل میں لائیں گے اور حکومت فلاحی کام کرنے والے اداروں بالخصوص جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ریسکیو سامان مہیا کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کانگریس نے علاقے کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے آج سے 15 روز مہم کا آغاز کر دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت کشمیریوں کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے کی کانگریس شاخ کے صدر طارق حمید نے جموں میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ریاست ہمارا حق کے عنوان سے مہم آج سے ادھم پور سے شروع کی جائے گی، اور انہوں نے ریاستی حیثیت کی بحالی میں تاخیر پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھارتی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو ان کے وعدے یاد دلائے، لیکن انہوں نے کوئی سنجیدہ توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ فوری پورا کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل